الحمد لله وحده الصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى إلا أن تكون تجارة عن تراض منكم صدق اللہ العظیم۔ قرآن کریم نے ایک ہی جملے میں شرعی لحاظ سے جائز خرید و فروخت کا بیان فرمایا ہے کہ خرید و فروخت ایسی ہونی چاہیے کہ اسے تجارت کہا جا سکے، یعنی جانبین سے ایسی چیزوں کا تبادلہ ہو جو شریعت کی نظر میں اور عرف عام میں مال اور قابل قیمت ہوں۔ اس کے ساتھ دوسری شرط یہ ہونی چاہیے کہ یہ تبادلہ کسی بھی قسم کے داخلی اور خارجی جبر و مجبوری کی وجہ سے انجام نہ پائیں، بلکہ جانبین کے آزادانہ اور حقیقی مرضی کے تحت وقوع پذیر ہو۔ جب یہ دونوں چیزیں جمع ہو جائے گی تو وہ شریعت کی نظر میں خرید و فروخت کا ایک جائز اور مناسب معاملہ وجود میں آئے گا۔ اس کے برعکس اگر جانبین سے دی جانے والی چیزیں یا کم از کم ایک جانب سے دی جانے والی چیزیں مال نہ ہوں، مثلا مردار کا گوشت یا ایسی چیز ہو جو شریعت کی نظر میں قابل استعمال نہ ہو، مثلا خنزیر کا گوشت یا شراب، تو وہ ایک درست معاملہ نہیں ہوگا۔ اسی طرح اگر جانبین سے مال تو دیا جائے لیکن اس میں کسی ایک جانب کی دلی رضامندی یقینی طور پر شامل نہ ہو تو وہ معاملہ بھی جائز نہیں ہوگا۔ مثلا کسی شدید مجبوری میں قیمتی چیز کو کم قیمت میں فروخت کرنے پر آمادگی یا کسی کے مجبور کرنے کی وجہ سے کسی چیز کی خرید و فروخت، بلکہ بعض اوقات ظاہری طور پر رضامندی کے باوجود معاملہ جائز نہیں ہوگا، اس لیے کہ حقیقی مرضی نہیں پائی جاتی۔ مثلا کسی سودی شرط یا کسی معاملے میں اضافی شرائط کے لیے آمادگی اگر مرضی کے ساتھ ہو تو بھی معتبر نہیں، کیونکہ حقیقی طور پر کوئی بھی عقل مند شخص کسی مالی معاملے میں ایسی شرط پر راضی نہیں ہو سکتا جس میں دوسروں کو کسی عوض کے بغیر لازمی طور پر کچھ دینا پڑے، جبکہ سودی شرائط اور اضافی شرائط میں بلا عوض ہی دوسری جانب کا مطالبہ کرنا پڑتا ہے۔ لہٰذا ان شرائط پر ظاہری رضامندی چونکہ حقیقی رضامندی کے تحت نہیں آتی، اس وجہ سے اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ جن معاملات کو شریعت نے ناجائز قرار دیا ہے تو وہ ان معاملات میں موجود ظلم کی جو پہلو ہے ان کی وجہ سے ہی ایسا ہوا ہے۔ پھر جس معاملے میں ظلم کا پہلو جتنا شدید اور نمایاں ہے تو اس کی مخالفت بھی اتنی شدت سے کی گئی ہے۔ لہٰذا شریعت کے ناجائز معاملات کو طوق گردن بوجھ سمجھ کر اپنے لیے مشکلات کا باعث سمجھنا یہ شدید فکری غلطی ہے جو انسان کو شریعت کے اس اہم شعبہ پر عمل درآمد سے روکتا ہے۔ اس کے برعکس حقیقت یہ ہے کہ شریعت نے جتنے بھی معاملات ممنوع قرار دیے ہیں تو اس ممانعت سے مقصد انسانوں کی اصلاح اور فلاح اور انسانوں کے آپس کے مالی لین دین اور تعلقات کو مبنی بر انصاف بنانا ہے۔ ان معاملات سے بچنے میں انسانوں کی کامیابی ہے اور ان معاملات میں ملوث ہونے میں دنیا اور آخرت کے نقصانات کا سامنا کرنا ہے۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے یہ حقیقت کسی واقعاتی تصدیق کے بغیر بھی تسلیم کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، لیکن بالحمدللہ آپ لوگوں نے دیکھا 2008 کے معاملاتی بحران کے بعد جس نے پوری متمدن دنیا کو لپیٹ میں لیا تھا اور جدید معاشی نظام کی بنیادیں وہ جو ہے ہلا کے رکھ دی تھی، پوری دنیا نے یہ تسلیم کر لیا کہ مذہبی روایات اور اخلاقیات کی رعایت کے بغیر جو کاروبار ہوگا خواہ وہ جتنا بھی فنی مہارتوں اور کاوشوں کا شاہکار ہو وہ بالآخر خسارے اور تباہی کا باعث ہوگا، اور اس کی تباہی بھی صرف انفرادی سطح پر نہیں بلکہ عالمگیر نوعیت کی ہوگی۔ اس طرح کے مشاہدات کے بعد علم الیقین کے درجے سے بڑھ کر عین الیقین کے حد تک مذہبی احکام اور ہدایات کی حقانیت کا احساس ہونے لگا، اور یہ بات ثابت ہو گئی کہ کاروبار اور خرید و فروخت میں یہ مذہبی پابندیاں کسی قدیم زمانے کی روایت نہیں بلکہ یہ پابندیاں اس جدید زمانے کے جدید نظام ہائے معیشت کے جدید ترین کاروبار پر بدستور لاگو ہے،
اور اگر ان کی پابندی نہ کی جائے تو ہلاکت اور تباہی کا سامنا یقیناً کرنا ہوگا۔ اگرچہ اس تباہی کی ظہور میں کچھ دیر لگ جائے، کاروبار میں شرعی لحاظ سے ممنوع چیزوں کی 3 بڑی قسمیں بیان کریں گے۔